محترم دوستو، خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان 20 جنوری 1988 کو 98 سال کی عمر میں پشاور میں وفات پا گئے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان میں پشتون آزاد ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے ان کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ جلال آباد میں جب ان کے جنازے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت وہاں پر دو فریقین افغانستان کی فوج اور مجاہدین کے درمیان جنگ شروع تھی، لیکن انہوں نے باچا خان کے احترام میں اس جنگ کو روکا تاکہ باچا خان کی تدفین کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ جلال آباد میں ان کے جنازے پر 2 بم دھماکے ہوئے، جن میں 15 افراد جان بحق اور 25 زخمی ہوئے۔ ڈاکٹر سہیل خان اپنی تحقیق کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ باچا خان نے عدم تشدد کا فلسفہ گاندھی سے لیا، کیونکہ جب باچا خان 1919 میں یعنی 1919 میں یہ فلسفہ پیش کر رہے تھے تو اس وقت گاندھی جی جنوبی افریقہ میں تھے۔ ولی خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گاندھی نے سن 1938 میں بابڑا میں اپنی پہلی تقریر کی تو اس وقت وہاں پر 60 سے 70 ہزار لوگ موجود تھے، اور اس وقت گاندھی نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں عدم تشدد کا فلسفہ چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ ویسے بھی تشدد سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، لیکن وہ یہ معجزہ دیکھنے چارسدہ آئے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ باچا خان نے اس قوم یعنی پختونوں کو کیسے عدم تشدد پر تیار کیا، جو اسلحے سے بھی لیس ہوتے ہیں اور جذباتی بھی ہیں، اور ان کو روکا جانا بہت آسان نہیں ہے۔ دوستو، پشاور میں قلعہ بالا حصار جو تقریباً 2000 سال پرانا قلعہ ہے، برطانوی دور میں یہ جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد اس کا ایک حصہ تو فرنٹیئر کور کے زیر انتظام ہے، جبکہ دوسرے حصے کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس میوزیم میں ایک کوٹھڑی خاص طور پر نمایاں ہے جہاں پر باچا خان نے اپنی قید کا ایک حصہ گزارا۔ باچا خان نے اپنی 98 سالہ زندگی میں کل 39 سال جیلوں میں گزارے، جن میں قلعہ بالا حصار، ہری پور، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں کی جیلیں شامل تھیں۔ یہ کوٹھڑی آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو بتایا جا سکے کہ ان کے رہنماؤں نے آزادی کے لیے کیسی کیسی مشکلات برداشت کیں۔ دوستو، آج بھی ANP عوامی نیشنل پارٹی باچا خان کی سیاسی وراثت کو آگے بڑھا رہی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے KPK کو خود مختاری ملی اور اس کا نام صوبہ سرحد سے تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدم تشدد کا فلسفہ آخرکار کامیاب ہوا اور باچا خان کی بیشتر خواہشات ان کی وفات کے بعد پوری ہوئیں۔ آج بھی جب کہیں پرامن جدوجہد کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر باچا خان کا نام انتہائی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔